تجھے سے کیوں اتنی میں تو قرآن کا داعی ہوں، رسول اللہ کا وارث صحابہ کا سپاہی ہوں، مجھے ہے کفر سے نفرت میں تو حق۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین، سوشل میڈیا پر کئی بھائیوں کے سوالات آتے ہیں کہ غسل کا صحیح طریقہ کیا ہے۔ غسل کے تعلق سے بہت سارے لوگ بڑی کنفیوژن کے شکار ہیں، تو آج کے اس گفتگو میں ہم چاہتے ہیں کہ غسل کے طریقہ کے تعلق سے جو صحیح بات ہے، جو قرآن و سنت سے ثابت ہے، وہ باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ آپ یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے غسل کا مکمل طریقہ، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا، جو آپ کی سنت تھی، وہ طریقہ پرفیکٹ ہے، وہ اس کو کہتے ہیں الغسل الکامل، مکمل غسل ہے۔ اور ایک ہوتا ہے الغسل المجزی، کہ ہو جائے گا، یعنی آپ کا غسل ہو جائے گا لیکن وہ اللہ کے نبی کے طریقے پر نہیں ہوگا۔ اگر کوئی آدمی مکمل اپنے بدن کو پاک ہونے کی نیت سے، ناپاکی سے پاک ہونے کی نیت سے، طہارت کی نیت سے پانی کے اندر بھگو دے اور ساتھ میں کلی کر لے اور ناک میں پانی جو ہے اندر کھینچ لے، یہ تین کام کر لے نیت کے ساتھ، تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ لیکن مکمل اور بہتر اور افضل یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بتایا ہے اس طریقے کے مطابق غسل کیا جائے۔ اب آپ کا طریقہ کیا تھا غسل کرنے کا؟ جو اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے متفق علیہ حدیث، صحیح بخاری حدیث نمبر 248 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 316 کے اندر جو طریقہ بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ آدمی طہارت کی نیت سے، پاک ہونے کی نیت سے غسل کرے اور سب سے پہلے اپنی دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں کو دھلے، اس کے بعد اپنی شرمگاہ کو صاف کرے، اگر بدن میں کہیں گندگی وغیرہ لگی ہے، مزی یا منی وغیرہ لگی ہے، اس کو صاف کرے، اور اس کے بعد آدمی مکمل جو وضو نماز کے لیے کرتا ہے وہ وضو کرے، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے 3 مرتبہ اور اس کے بعد اپنے باقی بدن کو دھو لے۔ باقی بدن کو دھونے میں پہلے داہنی طرف کے اعضاء کو دھوئے، پھر بائیں طرف کے اعضاء کو دھوئے، باقی پورے بدن کو دھو لے، تو اس طریقے سے انسان کا مکمل غسل ہو جائے گا۔ یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ ایک ہوتا ہے غسل جنابت، جو آدمی ناپاک ہو گیا، اس کو نائٹ فال ہو گیا یا بیوی سے آدمی نے ملاقات کیا ہے، اب اس کے اوپر غسل واجب ہے، اس غسل کو کہا جاتا ہے غسل جنابت۔ اور ایک ہوتا ہے نارمل آدمی کو گرمی لگ رہی ہے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے آدمی نے غسل کیا، وہ بھی غسل ہے۔ یا اسی طریقے سے جمعہ کے دن آدمی، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ جمعہ کے دن غسل کیا جائے، اس حکم کی تعمیل میں آدمی جمعہ کے دن غسل کرتا ہے، وہ بھی غسل ہے۔ ان سارے غسل کا طریقہ سیم ہے، الگ الگ نہیں ہے، سب سارے غسل کا طریقہ ایک ہے۔ مگر ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر آدمی نے ناپاکی کی نیت سے، ناپاکی دور کرنے کی نیت سے، جنابت جنوبی ہے، آدمی ناپاک ہے، اس حالت کو دور کرنے کے لیے اگر آدمی نے غسل کیا ہے، تو اس غسل میں اگر اس نے وضو نہیں بھی کیا تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس کے دوران جو غسل کیا جاتا ہے وہ غسل مستحب ہے، سنت افضل ہے، لیکن اگر آدمی نے وہ غسل نہیں کیا اور پورے بدن کو بھگو لیا، پورے بدن کو پانی کے اندر ڈبکی لگا لی، یا شاور کے نیچے اس نے اپنے پورے بدن پہ پانی بہا لیا اور کلی کر لی اور ناک میں پانی کھینچ لیا، تو اس کا غسل ہو گیا۔ اب اس کو الگ سے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، وہ اسی غسل سے نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ اگر اس نے غسل کے دوران وضو کیا جیسا کہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا تو بہت اچھی بات ہے، بہتر ہے، لیکن اگر اس نے کسی وجہ سے وضو نہیں کیا تو بھی اس کا غسل ہو گیا اور اس غسل سے وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، جب تم حالت جنابت میں ہو تو مکمل طریقے سے طہارت حاصل کر لو، اپنے پورے بدن کو پانی میں بھگو لو۔ تو یہاں علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ یہاں پورے بدن کو اگر آدمی اپنا پانی سے بھگو لے تو اس کا غسل ہو جائے گا۔ اس دوران اگر اس نے وضو نہیں کیا تو بھی اس کے غسل میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ ایک بات اور یاد رکھیں کہ مردوں اور عورتوں کے غسل کا طریقہ بھی سیم ہے، دونوں کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے۔ بس ایک معمولی سا فرق آپ یہ یاد رکھیں کہ اگر عورت غسل حیض کر رہی ہے، یعنی عورتوں کو جو ماہواری آتی ہے، جو مینسز آتے ہیں، ان سے پاک ہونے کے بعد جو عورت غسل کرتی ہے، اس غسل میں اور عام غسل میں یا غسل جنابت میں ایک فرق یہ ہے کہ حیض کے غسل کے دوران عورت جو ہے وہ اپنے بالوں کو زیادہ رگڑ رگڑ کر کے صاف کرے گی۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اگر غسل جنابت عورت کر رہی ہے تو اس میں اگر وہ اپنے بالوں کی چوٹی وغیرہ نہیں کھولے گی تو بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں، اور یہ حدیث آپ کو مسلم شریف کے اندر 330 نمبر کے اندر ملے گی، وہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے رسول انی امرأۃ اشد ظفر راسی،
میں ایک ایسی عورت ہوں کہ میں اپنے بالوں کا جوڑا باندھتی ہوں، اپنے بالوں کو باندھتی ہوں۔ انقضہ غسل الجنابہ، کیا میں غسل جنابت کے لیے، جو ناپاکی کا غسل ہوتا ہے، اس کے لیے میں اس کو کھول سکتی ہوں؟ اس کو کھولنا ضروری ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ لا، ضروری نہیں ہے۔ انما یکفیکی ان تحثی علی رأسک ثلاث حثیات، تمہارے لیے اتنا کافی ہے کہ تم اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالو، ثم تفیدین علیک الماء، اور پھر اپنے اوپر پانی بہا لو، فتطہرین، تم پاک ہو جاؤ۔ تو حیض کے غسل میں عورت کا بال کھولنا ضروری ہے اور بال کو قاعدے سے رگڑ رگڑ کر کے صاف کرنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں صحیح مسلم کے اندر حدیث نمبر 332، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ایک انصاری صحابیہ جن کا نام اسما تھا، حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اللہ کے نبی کے پاس آئیں اور انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے غسل کے بارے میں پوچھا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تأخذ احداکن ماءها وسدرتها، عورت جو ہے پانی لے گی اور بیر کی پتی لے گی۔ آج کے زمانے میں صابن وغیرہ موجود ہے جو وہی کام کرتا ہے میل کچیل کو صاف کرنے کا جو بیر کی پتی کرتی تھی، تو صابن بھی کافی ہے، شیمپو وغیرہ بھی کافی ہے، بیر کی پتی لینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ پانی لے گی اور بیر کی پتی لے گی، فتطہر، اور پاکی حاصل کرے گی، فتحسن الطہور، اور اچھی طریقے سے جو ہے وہ پاکی حاصل کرے گی، ثم تصب علی رأسها، پھر اپنے سر پر پانی بہائے گی، فتدلکها دلکا شدیدا، اور اپنے سر کو اچھی طریقے سے ملے گی، رگڑے گی اس کو، حتی تبلغ شؤون رؤوسها، یہاں تک کہ پانی اس کے بالوں کی جڑوں میں چلا جائے، ثم تصب علیہ الماء، پھر وہ اپنے پورے بدن پر پانی ڈالے گی، ثم تأخذ فرصة ممسکة، پھر وہ روئی کا یا کاٹن کا کوئی ٹکڑا لے گی جو کستوری اور خوشبو میں اس میں بسا ہوا ہو، فتطہر بها، اور اس کے ذریعے وہ پاکی حاصل کرے گی۔ حضرت اسما نے پوچھا وکیف تطہر بها، کہ اس روئی کے ٹکڑے یا کاٹن کے ٹکڑے کے ذریعے کیسے پاکی حاصل کرے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سبحان اللہ تو تطہرین بہا، آپ نے جواب نہیں دیا، آپ نے کہا کہ سبحان اللہ، وہ اسی کے ذریعے پاکی حاصل کرے گی۔ فقالت عائشہ، تو حضرت عائشہ نے چپکے سے کہا کہ تخفی ذالک تتبعین اثر الدم، حضرت عائشہ نے چپکے سے کہا، آہستہ سے کہا کہ اس کے ذریعے وہ حیض کے خون کے اثر کو صاف کرے گی، یعنی اگر کہیں گندگی وغیرہ خون کا اثر ہوگا اس کو وہ صاف کرے گی۔ اس کے بعد حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل جنابت کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، تو اللہ کے رسول نے فرمایا تأخذ ماء، پانی لے گی، فتطہر، اور پاکی حاصل کرے گی پانی کے ذریعے، فتحسن الطہور، اچھی طریقے سے پاکی حاصل کرے گی، ثم تصب علی راسها، پھر اپنے سر پر پانی ڈالے گی، فتدلکه، اور اپنے سر کو رگڑے گی، حتی تبلغ شؤون رؤوسها، یہاں تک کہ پانی اس کے سر کے بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، ثم تفیض الماء، اور پھر اس کے اپنے پورے بدن پر پانی بہا لے گی۔ یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ حیض کے غسل کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دلکن شدیدہ، اچھی طریقے سے رگڑنے کا حکم دیا، اور غسل جنابت کے بارے میں صرف رگڑنے کا حکم دیا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ حیض کے غسل میں عورت اپنے بالوں کو زیادہ جو ہے توجہ کے ساتھ اور بہت قاعدے سے اس کو رگڑ رگڑ کے صاف کرے گی۔ اگر اس کے جوڑے اور یا چوٹی وغیرہ بندھی ہو تو اس کو کھول کر کے، مکمل بالوں کو کھول کر کے غسل کرے گی۔ اس کے بعد اما عائشہ کہتی ہیں نعم النساء نساء الانصار، انصار کی عورتیں کتنی اچھی ہیں، لم یکن یمنعہن الحیاء ان یتفقہن فی الدین، کہ دین کی سمجھ حاصل کرنے کے سلسلے میں وہ شرماتی نہیں تھی، شرم ان کے آڑے نہیں آتی تھی۔ تو یہ غسل کا طریقہ ہے، حیض کے غسل کا طریقہ، اور جو غسل کا طریقہ میں نے بیان کیا وہ جنابت کے غسل کا طریقہ ہے، اور وہ مردوں اور عورتوں دونوں کے لیے سیم ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ غسل کے شروع میں بسم اللہ پڑھنا جو ہے یہ مستحب ہے، ضروری اور یا واجب نہیں ہے، بسم اللہ کر کے جو ہے غسل کیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ اور آخری بات یہ یاد رکھیں کہ غسل کے دوران جو ہے کلی کرنا اور ناک کے اندر پانی کھینچنا، یہ دونوں کام بھی ضروری ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 6 میں جو فرمایا فَتَّحَرُوا، اپنے پورے بدن کو پاک کرو، تو پورے بدن کو پاک کرنے میں کلی کے ذریعے جو منہ کے اندر کی صفائی ہے اور ناک کے اندر پانی کھینچنے میں جو ناک کے اندر کی صفائی، یہ دو چیزیں بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اس لیے صحیح بات یہ ہے کہ غسل کے اندر یہ چیزیں ضروری ہیں، کلی کرنا اور ناک میں پانی کھینچنا۔ یہاں ایک مسئلہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے غسل کے شروع میں آپ شرمگاہ وغیرہ صاف کرنے کے بعد آپ وضو کرتے تھے۔ اگر وضو کے دوران، غسل کے دوران اگر آدمی کا ہاتھ شرمگاہ سے ٹچ کر جائے تو کیا اس کو دوبارہ وضو کرنا پڑے گا؟ تو دیکھیے اس سلسلے میں علماء کے درمیان اختلاف ہے، اس لیے کہ اس کے بارے میں 2 طریقے کی حدیثیں آئی ہیں۔ آئیے پہلے وہ دونوں حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ ابو داؤد حدیث نمبر 181،
حضرت بسرا بنت صفوان کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مس ذکرہ فلیتوضا، جو اپنے شرمگاہ کو چھو لے، ٹچ کر لے، اس کو وضو کرنا چاہیے، یعنی اس کے اوپر وضو واجب ہو گیا۔ دوسری طرف یہ بھی حدیث صحیح ہے، دوسری طرف حضرت طلق بن علی کی ایک روایت ہے جسے امام نسائی اپنی سنن کے اندر لائیں، حدیث نمبر 165، اور اسی طریقے سے ابو داؤد کے اندر بھی 182 نمبر کے اندر وہ موجود ہے، مسند احمد کے اندر بھی وہ حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی آدمی اپنی شرمگاہ کو چھو لے تو کیا اسے وضو کرنا پڑے گا؟ آپ نے فرمایا کہ انما ہوا بضعۃ منک، وہ تو تمہارے بدن کا ایک ٹکڑا ہے، یعنی اس کو چھونے سے تمہیں وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ دونوں حدیثیں جو ہیں بظاہر کنٹراڈکٹری لگ رہی ہیں، ایک دوسرے سے متعارض لگ رہی ہیں، ٹکرا رہی ہیں۔ تو ان دونوں حدیثوں کے درمیان تطبیق دیتے ہوئے علماء نے یہ لکھا ہے کہ اگر آدمی اپنی شرمگاہ کو نارمل جیسے پورے باڈی کو کہیں بھی ہاتھ لگاتا ہے، اگر اس طریقے سے ٹچ کرتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، لیکن اگر آدمی شہوت کے ساتھ، یعنی شہوت کے ساتھ، خواہش کے ساتھ اگر آدمی اپنی شرمگاہ کو ٹچ کرتا ہے تو اس موقع پر وضو ٹوٹ جائے گا۔ تو یہاں غسل کے دوران اگر آدمی صابن وغیرہ لگا رہا، اگر اس کا ہاتھ ٹچ کر گیا شرمگاہ سے، تو ظاہر سی بات ہے یہاں شہوت کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، جو آدمی نے شروع میں وضو کیا تھا اسی وضو کے ساتھ وہ برقرار رہے گا۔ لیکن چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے، اس لیے بہتر یہ ہے اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی جب شروع میں شرمگاہ کو صاف کر لے اور پھر وضو کر لے تو باقی غسل کے دوران اپنے ہاتھ کو وہ شرمگاہ کے سے ٹچ کرنے سے بچے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیں کہ جب ہم شرمگاہ کہتے ہیں تو بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں کہ ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا جو پورا حصہ یہ شرمگاہ، جی نہیں، یہ سطر ہے، اس کو ڈھانکنا ضروری ہے، لیکن شرمگاہ سے مراد انسان کے پیشاب اور پاخانے کا راستہ ہے۔ تو اس کو جو ہے پیشاب کا جو راستہ ہے انسان کا، جس کو عربی میں ذکر بولا جاتا ہے، اس کو ٹچ کرنے سے وضو ٹوٹنے نہ ٹوٹنے کا مسئلہ ہے۔ اگر ناف کے نیچے کا حصہ یا گھٹنے کے اوپر کا حصہ اگر آدمی وہاں ٹچ کر گیا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو آدمی اپنی شرمگاہ کو ڈائریکٹ ٹچ کرنے سے بچے تاکہ اس کو وضو دوبارہ ریپیٹ نہ کرنا پڑے۔ حالانکہ وضو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ اس مسئلے میں اختلاف ہے اس لیے بہتر ہے کہ جب آدمی نے وضو کر لیا ہے تو اپنے ہاتھ کو شرمگاہ تک نہ لے کر کے جائے۔ ایک آخری بات آپ یہ بھی یاد رکھیں محترم ناظرین کہ جب ہم غسل کرتے ہیں تو غسل کے دوران ہمارے بدن کے اندر ایک بال کے برابر بھی جگہ جو ہے وہ سوکھی نہیں رہنی چاہیے۔ اسی لیے خاص طور سے جب ہم شاور وغیرہ کے نیچے جب ہم جو ہے غسل کر رہے ہوں، نل کے نیچے غسل کر رہے ہوں، تو ہم اپنے پیٹھ کو اور اسی طریقے سے پیچھے جو پخانے کا راستہ ہے اور جہاں جہاں بھی ہمیں یہ اندیشہ ہے کہ وہاں تک پانی نہیں پہنچتا ہے، ان تمام جگہوں پر ہمیں بہت جو ہے اس بارے میں محتاط رہنا چاہیے، اس لیے کہ اگر ایک بال کے برابر بھی جو ہے اگر جگہ باقی رہے گی تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل بدن کو پانی میں بھگونے کا اور مکمل بدن پہ پانی ڈالنے کا حکم دیا ہے، اور قرآن کی جو آیت فَاتَّحَرُوا اس کا بھی تقاضا یہی ہے۔ تو یہ غسل کے تعلق سے چند اہم باتیں تھیں۔ اگر اس تعلق سے کچھ آپ کے اور سوالات ہوں گے تو آپ یوٹیوب پر کمنٹ میں آپ پوچھ سکتے ہیں، یا مجھ سے ڈائریکٹ جو ہے واٹس ایپ وغیرہ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کسی اور ویڈیو میں ان سوالوں کا جواب بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح طریقے سے سارے احکام اور سارے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سنت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری عبادات کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔